دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی موت لگانی ہو، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو، ملے عروج تو انسانیت کی حد میں رہو، یہی وقت ہے قدرت کے آزمانے کا۔ دنیا کے بازار میں زندگی کا سب سے قیمتی سکہ حوصلہ ہے۔ سوختوں کو معمولی نہ سمجھا کریں، سوختوں کے رنگ تربیت کو پھیکا کر دیتے ہیں۔ لفظ آپ اور تم دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، پر اس سے بولنے والوں کی تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے اور رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے، اس لیے کبھی بھی صرف ایک صفحے کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں۔ وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ کو زیادہ پیسہ مل سکتا ہے لیکن آپ کو زیادہ وقت نہیں مل سکتا۔ اپنی زندگی میں رنگ بھرنے کا اختیار کسی کو نہ دیں، ہو سکتا ہے اس کے پاس سیاہ رنگ کے علاوہ کوئی اور رنگ نہ ہو۔ آپ کی ہزار مخلص کوششوں کے باوجود بھی اگر جانے والا جانا چاہے تو اس سے سب سے قیمتی تحفہ جو آپ دے سکتے ہیں وہ ہے راستہ۔ جب کوئی چیز ہم سے چھین جاتی ہے تو ہمیں اس کی قدر زیادہ ہو جاتی ہے۔ آسمانوں پر قبولیت اور مقبولیت کا ضابط الگ ہوتا ہے۔ اکثر زمین والوں کے دھتکارے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں ہر طلب ایک قیمت کا محتاج ہوتا ہے، جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے وہ طلب ختم ہو جائے گا۔ بس تھوڑا اور صبر، پھر اللہ کن کہہ دے گا اور فیکون کا نظارہ ہمارے سارے غم دور کرے گا۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ضرور ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے۔ آسمان سے کبھی ناکامی کا پیغام نہیں آتا، کبھی بھی نہیں۔ آسمان سے ہمیشہ یہ یقین دہانی آتی ہے کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ چلو اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہوگی، بس یہی ایک جملہ ہے جو ہمت ٹوٹنے نہیں دیتا۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دو جو آپ کو نماز تک لے آتے ہیں۔ جن دعاؤں کو تم ناممکن سمجھ کر مانگنا چھوڑ دیتے ہو، کیا پتہ ان کے پورے ہونے کا وقت قریب ہو۔ جس طرح جینے کے لیے کھانا ضروری ہے، اسی طرح آخرت کے لیے نماز ضروری ہے۔ رب فرماتا ہے سب کچھ چھوڑ کر آندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں، نیند میں بہائے گئے آنسو کی پکار صرف اللہ دیکھتا اور سنتا ہے، تبھی تو ان میں مانگی کی دعائیں اثر رکھتی ہے، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ جو لوگ چھوڑ جائیں انہیں آپ ہی چھوڑ دیں، جو توڑ جائے انہیں معاف کر دیں، جو الفاظ نہ سمجھ سکے ان کے سامنے خاموشی اختیار کر دیں، جو جہاں ہے اسے وہیں رہنے دیں۔ بس یاد رکھیں کہ ہر کسی کو راضی کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے اور نہ ہی ضروری ہے، بس اللہ پاک راضی رہے یہی کافی ہے۔ زندگی میں اکثر مقامات پر میں نے جانا میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تب بھی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ میں جب بھی پریشان اور بے سکون ہو جاؤں، اللہ پاک کی عبادت کر کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ہم کلام ہو کر کہہ رہا ہو کہ غم نہ کرو میں ہوں نا۔ بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم اپنی بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ زندگی میں ہمیشہ اکیلا چلنا سیکھو، گر جاؤ پھر خود اٹھو، پھر گر جاؤ پھر خود اٹھو، لیکن کبھی بھی دوسرے کا سہارا نہ لو۔ جس دن اکیلا چلنا سیکھ لیا، سمجھو زندگی کی ہر ہار تمہاری جیت ہوئی اور تم سے مضبوط انسان اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، بچے جب تک گریں گے نہیں انہیں تکلیف کیسے محسوس ہوگی، وہ آپ کے بغیر کیسے اس ظالم دنیا کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ
اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈھیل دیتا ہے اور پھر دیتا جاتا ہے۔ وہ جب رسی کو کھینچتا ہے نا تو انسان منہ کے بل آ گرتا ہے اور پھر کائنات کی کوئی شے اسے نہیں اٹھا سکتی۔ وہ لوگ جو تمہارے ساتھ ظلم کر کے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ آج نہیں تو کل مکافات عمل کا مزہ ضرور چکھیں گے۔ تمہارا نیند سے اٹھ کر تہجد پڑھنا اس بات کا واضح دلیل ہے کہ اللہ تمہیں جلد کوئی بڑی کامیابی دینے والا ہے۔ اگر کوئی امید دینا چھوڑ دے تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کریں، یاد رہے ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا ہر وقت کی شکایتیں آپ کی ابیت کو گھٹاتی ہیں۔ بھیک میں خیرات ملتی ہے، مقام، مرتبہ اور عزت نہیں۔ ہو سکتا ہے یہی قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہیں وہ سب مل جائے جسے پا کر تم خوش ہو جاؤ۔ ایک بار پھر ہمت کر کے اس سے مانگ لو، وہ دینے پر قادر ہے، وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ شدت سے دعا مانگ رہے ہو لیکن لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی تو یقین کرو قبول ہو چکی ہے۔ اللہ بس تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہشیں ڈالتی ہے اور ان خواہشوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے، اور وہ ایسا وقت بہت جلد آئے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ اللہ سے مانگنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اگر تم مانگ رہے ہو تو یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہی تو ہے، پھر اداس مت ہو۔ جس نے توفیق دی ہے وہ بہترین وقت پر قبول بھی ضرور کرے گا۔ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، نا امید نہ ہو، وہ تمہاری ہر صدا سن رہا ہے۔ تمہارے آنسو اس کے لیے بہت قیمتی ہیں، وہ بہت جلد تمہاری دعاؤں پر کن فرمائے گا۔ یہ دیر فقط تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ تمہارا نصیب بس تمہیں ان راستوں تک لاتا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہیں، مگر تمہیں ملتا وہی ہے جس کے لیے تم دعا کرتے ہو۔ جب تمہیں اگلی نماز کا انتظار ہو تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہاری پہلی نماز قبول کر لی۔ سورۃ یوسف کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں ہماری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے تاکہ اس کو پانے کی تڑپ میں ہم اللہ کے اور قریب ہو جائیں۔ صبر سے گزار کر وہ تمہارا یقین کا امتحان لیتا ہے، وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ اور جب آپ کو لگے کہ آپ کی مدد اللہ کا جواب نہیں آ رہا تو اپنے صبر کو مضبوطی سے تھام لینا، کیونکہ آزمائش جہاں برداشت سے زیادہ ہو جاتی ہے وہیں سے کوئی نہ کوئی معجزہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، وہ ان دعاؤں پر بھی کن کہہ دے گا جو ناممکن نظر آتی ہیں۔ غصہ ایسی چیز ہے جو آنکھوں کو بند کر دیتا ہے اور منہ کو کھول دیتا ہے۔ ہم سفر اگر بلا وجہ ناراض ہونے لگ جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کے بجائے پیار اور مذاق کر کے منانا سمجھداری کی نشانی ہے۔ دیکھو یوں زندگی سے مایوس نہیں ہوا کرتے، اللہ ضائع نہیں کرے گا، تمہاری دعا اور تمہارا صبر انتظار کرو۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لاحاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ تہجد کی دعائیں تو دنیا بدل دیتی ہیں، تم تو پھر نصیب بدلنے